السلام علیکم جی، فیض ڈائریکٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آج سر محمد ندیم صاحب لیکچر دے رہے ہیں کسان آٹو آرگنائزیشن واٹس ایپ گروپ میں۔ تو لیکچر اس چیز پہ ہو رہا ہے 385 کا، تو سٹیرنگ پمپ ہے اور سٹیرنگ یونٹ اور سٹیرنگ جیک، اس دے حوالے نال تو دوستو سارے چینل نو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس لیکچر سننے کے بعد آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن دے وچ تانوں سوال اور جواب دی ویڈیو دا لنک میں دے دینا۔ اس لنک تے تسی کلک کر کے سوال اور جواب دی ویڈیو بھی سن سکتے نے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ محمد ندیم بردر آٹو انجینئرنگ سے، برکی روڈ لاہور سے، پاکستان سے۔ جناب آج ایک جو چھوٹا سا سیشن ہے وہ ہم سٹیئرنگ جیک، سٹیئرنگ پمپ اور سٹیئرنگ یونٹ کے متعلق کریں گے۔ ان چیزوں میں میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت ان چیزوں میں میرا نالج ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس چیزوں کے بارے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو 385 کا پاور سٹیئرنگ سسٹم ہے، اس میں ہمارے بیسیکلی 3 پرزے ہوتے ہیں، 3 مین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا سب سے پہلے سٹیئرنگ پمپ، پھر دوسرا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ سٹیئرنگ پمپ کے بعد آتا ہے ہمارا سٹیئرنگ یونٹ، اور سٹیئرنگ یونٹ کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سٹیئرنگ جیک۔ یہ تینوں چیزیں ہی مل کے ہمارے سٹیئرنگ یونٹ کو چلاتی ہیں۔ اب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی درست نہ ہو تو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو پمپ ہے، اس پمپ نے ایک پریشر پیدا کرنا ہے، وہ پریشر ہمارے سٹیئرنگ یونٹ کو جاتا ہے، اور سٹیئرنگ یونٹ ہمارا ایک روٹری اسمبلی ہے۔ جس طرح ہماری ایک ہائیڈرالک اسمبلی ہوتی ہے نا، کہ جس میں جیسے ہم فرنٹ بلیڈ پہ اسمبلی لگی ہوتی ہے یا باکٹ پہ اسمبلی لگی ہوتی ہے، اسی طرح یہ سٹیئرنگ یونٹ بھی ایک اسمبلی ہے۔ اسمبلی جب خراب ہوتی ہے تو آپ جب ایک طرف کو اس کو پریشر دیتے ہیں، اگر وہ پریشر دوسری طرف بھی دے تو وہ جیک، وہ باکٹ یا وہ بلیڈ صحیح کام نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ جو ہوتی ہے ہمارا سٹیئرنگ یونٹ ہوتا ہے، کچھ بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پمپ بھی ٹھیک ہے، پمپ بھی پریشر پورا دے رہا ہے، سٹیئرنگ یونٹ بھی تیل دے رہا ہے، اور نیچے سے وہ جو جیک ہے اس کی سینٹر والی سیل لیک ہے جو سینٹر میں ہوتی ہے، اگر وہ سیل لیک ہو پھر بھی آپ کا پریشر پورا صحیح کام نہیں کرے گا، اور جیک جو ہوگا وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جیک ایک سائیڈ پہ پریشر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ آپ اس کو اس طرح کریں گے کہ جیک کے ایک سائیڈ والا پائپ لگا رہنے دیں گے اور دوسری سائیڈ والا پائپ کھول دیں گے، پھر آپ اپنا سٹیئرنگ کو آہستہ آہستہ موو کرائیں گے، جو جیک میں تیل ہوگا وہ نکل جائے گا اور سٹیئرنگ جیک ایک سائیڈ پہ جا کے رک جائے گا۔ اب آپ ہلکا ہلکا سٹیئرنگ کو گھمائیں گے تو دیکھیں گے اگر اسی سائیڈ سے تیل جیک کھڑا ہے تو تیل نکل رہا ہے، اس کا مطلب اس کی سینٹر والی سیل لیک ہے۔ پھر آپ اپنا سٹیئرنگ جیک جو ہے اس کا سینٹر والی سیل ڈلوائیں۔ اگر سیلیں باہر والی لیک ہوں گی تو وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر سیل اندر والی لیک ہوگی تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایک سائیڈ کا پائپ لگا رہنے دیں، آہستہ آہستہ سٹیئرنگ کو گھمائیں، جیک ایک سائیڈ پہ لگ جائے گا، تو پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سٹیئرنگ گھماتے رہیں، دیکھیں اگر وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے جیک اور تیل بھی نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب اس کی سیل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یونٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ یونٹ میں ایک طرف کو گھمائیں تو ایک طرف ہی تیل نکلے، دونوں طرف تیل نہ نکلے۔ اگر دونوں طرف یونٹ تیل دے رہا ہے، ایک طرف زیادہ دے رہا ہے ایک طرف تھوڑا دے رہا ہے،
تو پھر بھی آپ کا وہ یونٹ صحیح کام نہیں کرے گا، اور سٹیئرنگ آپ کا وہ فری نہیں ہوگا بلکہ بھارا ہو جائے گا۔ اس کا جو سٹیئرنگ جیک میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس کی سیلیں بار بار لیک ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ سیلیں ڈالیں تو اس میں وہ شافٹ جو ہوتی ہے، سٹیئرنگ جیک کی جو شافٹ ہوتی ہے، اس کو آپ سیدھا چیک کروا لیں ڈائل گیج کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اس کی شافٹ کی پالش دیکھ لیں۔ اگر پالش کھردری ہوگی، اگر جیک پہ چوٹیں لگی ہوں گی تو وہ آپ کی سیلیں کبھی بھی نہیں چلیں گی، اور وہ کھردری سیلوں کو کاٹ دے گی، لائنیں پڑی ہوں گی تو وہ سیلوں کو خراب کر دیں گی، اور پھر اس سے آپ کی سیلیں جلد از جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کائنڈلی جب سیلیں ڈالیں تو اوپر سے شافٹ کو صاف کر لیں، اور اگر اس میں گہری چوٹیں ہوں تو پھر ان میں سے لیکیج ہونے کے چانسز موجود رہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، وہ بیچ میں سے ایک بندے کی واٹس ایپ پہ کال آ گئی تھی، میں کوشش کر رہا تھا جان چھڑانے کی، وہ ذرا بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے۔ اس کا انجن کا ایک مسئلہ ہے، تو اس کا وہ پرابلم میں تھا دوست، تو اس کا مسئلہ ایک بتایا۔ اب دیکھیں کل کا اس کو ٹائم دیا ہے، کل دیکھیں گے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ جیک کے بارے میں جو میں بتا رہا تھا، جیک کی پالش درست ہونی ضروری ہے، اور اس کی سیلیں بھی صحیح ہونی ضروری ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر درست ہوں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام ٹھیک چلے گا۔ اس کے علاوہ اس کا فلٹر جو وہ بھی پراپر ہونا چاہیے، اور آپ سٹیئرنگ آئل جو ہے وہ بھی اس کا صحیح نمبر کا یوز کریں۔ اگر آپ موٹے نمبر کا تیل یوز کریں گے تو پھر بھی اس میں مسئلہ آئے گا، اگر اس نمبر سے زیادہ باریک تیل ہوگا تو پھر بھی پرابلم کرے گا۔ اب ایڈمن لاک کھول دیں۔ یہ جیک اور سٹیئرنگ کی تھوڑی سی انفارمیشن جو تھی وہ میں نے دوستوں کو شیئر کی ہے۔